اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید ناظرین شاہ سہیل افسر کے ساتھ۔ ناظرین، آج ایران کی شاہراہوں پر جشن منائے جا رہے ہیں۔ ایران کا ہر ایک باشندہ خوشی میں جھوم رہا ہے۔ وہیں پر تباہ شدہ فلسطین میں اپنے بکھرے ہوئے گھروں میں جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنے گھروں میں آئے اور انہوں نے لبیک لبیک کے نعرے لگائے، جیسے ان کی امید جاگ اٹھی۔ کل رات 12 بجے کے قریب جو ایران نے حملہ کیا اس میں 300 میزائل ڈالے گئے۔ 300 میزائلوں میں سے 15 میزائل ایئرپورٹوں پر ہٹ ہوئے ہیں۔ اب میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ 15 میزائل ایئرپورٹوں پہ گرے ہیں، کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ 300 میزائلوں سے 15 میزائل صرف کیوں گرے۔ یہ تھوڑا میں آپ کے سامنے چیز رکھ دیتا ہوں، سمرائز کرتا ہوں۔ اسرائیل کے پاس دنیا کا جدید ڈیفنس سسٹم ہے۔ اس میں 5 لیئر ہے۔ یہ پہلی لیئر میں جو ہے وہ چھوٹے میزائلوں کو ختم کرنے کی، یعنی وہیں پر بلاسٹ کرنے کی قوت ہے۔ دوسری لیئر میں اس سے بڑے میزائل۔ تیسری لیئر جو امریکہ نے بنا کے دی ہے، اس کو پینٹاگون کہتے ہیں شاید، تو اس سے جو بڑے میزائل ہیں ان کو ڈیفیوز کیا جاتا ہے، فضا میں ڈیفیوز کیا جاتا ہے کہ وہاں پر حملہ نہ پہنچ سکے۔ چوتھی لیئر پھر چھوٹے میزائلوں کے لیے، اور 5ویں لیئر جو سنگاپور میں ابھی نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی، ابھی وہ کامیاب ہوئی ہے یا نہیں ہے اس کا میرے علم میں کوئی بھی میری نالج نہیں ہے۔ میرے خیال میں وہ ابھی تک اتنی اثر انگیز نہیں ہوئی ہے۔ ایران نے نہ فقط یہاں سے مگر لبنان سے بھی میزائل ڈالے۔ حماس کے پاس بھی میزائلوں کی اچھی تعداد ہے، تو حماس نے بھی میزائلوں سے حملہ کیا۔ یہ نہیں کہ ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ناکارہ بنانے میں سب سے اچھی حکمت عملی یہ تھی ایرانی حکومت کی کہ انہوں نے پہلے جو میزائل چھوڑے وہ میزائل یا ڈرون جو تھے وہ بہت کم قیمت کے تھے اور دیر سے پہنچنے والے تھے، جو پہلے چھوڑ دیے گئے تھے، جن سے نقصان ہونے کا اندیشہ نہیں تھا۔ یعنی کہ آپ ایسے سمجھیں کہ ان میں کوئی بارود بھرا ہوا نہیں تھا۔ ان کے ڈیفنس سسٹم میں یہ کمزوری ہے کہ صحیح اور غلط میزائل کو پہچان کی ان کو کوئی بھی سسٹم کو پتہ نہیں کہ یہ میزائل غلط ہے، بارود والا ہے، بغیر بارود والا ہے، تو انہوں نے ان کو ڈیفیوز کرنا شروع کر دیا۔ ایک میزائل اگر ڈیفیوز ہوتا ہے تو اسرائیل کے $45,000 جو ہے وہ خرچ ہوتے ہیں۔ یعنی اکانومی طریقے سے اگر یہ حملے ہوتے رہے تو اسرائیل اکانومی طور پر کمزور ہو جائے گا۔ اس حملے کے بعد 3 جگہوں سے جہاں ایران نے حملہ پلان کیا تھا، شام، لبنان اور ایران سے، وہیں پر فلسطین کا جن ملکوں نے ساتھ دیا اس میں امریکہ کا بحرہ وہیں بیڑا جو ہے وہیں کھڑا ہے۔ انہوں نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم استعمال کیا۔ برطانیہ نے ان کے ڈیفنس میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کے بعد اسپین نے 20 میں کردار ادا کیا،
اور بڑے شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ اردن کے جہازوں نے اس ڈیفینس سسٹم میں ہم مسلمانوں کا نہیں یہودیوں کا ساتھ دیا۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس سے ہوا کیا ہے؟ اس چیز سے جو پھنسا ہے وہ امریکہ کے بھی گلے میں ہاتھ ہے اور بھارت کے بھی گلے میں ہاتھ ہے۔ جو بائیڈن کی مقبولیت جو ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے۔ امریکی جو شہری وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کو بچانے کے بجائے صرف پورا جو فوکس ہے وہ اسرائیل پر کر رہے ہیں، اور وہاں پر الیکشن بھی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ تو میں 2 دن میں حل کر سکتا ہوں۔ تو اس سے لیے جو بائیڈن کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہوئی ہے، اور انڈیا میں نریندر مودی جو ہے وہ اپنی کیمپین چلا رہے ہیں، اور کیمپین کے ساتھ انڈیا کے جتنے بھی چینلز ہیں ان میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے، جو بڑھ چڑھ کے چلا چلا کے جو ماتم کیا گیا ہے، وہ ان غریب مسکین مسلمانوں کے لیے نہیں کیا جن کو اسرائیل نے شہید کیا تھا۔ ایران نے کہا ہے کہ آپ نے ہم پر حملہ کیا، ہم نے آپ کو حملے کا جواب دیا۔ اگر پھر کوئی کارروائی کی گئی یا حملہ کیا گیا ہمارے سفارت خانے پر تو ہم بتائیں گے نہیں، ہم بغیر بتائے حملہ کریں گے۔ اب یہ جو بیان ہے، اس بیان کے بعد یہ چیز بڑی کامیابی سے ایران نے اچیو کی ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ اسرائیل جو سر عام کسی کی پرواہ کیے بغیر، نہ یونائٹڈ اسٹیٹ، نہ ہماری جو مسلم ملکوں کی آہیں، نہ تو اقوام متحدہ، کوئی بھی ان کو روکنے والا نہیں تھا۔ کیوں روکنے والا نہیں تھا؟ کہ ان کے بس میں تھا ہی نہیں۔ جب آیا جہاں آیا جس کو بھی یعنی اس نے اڑا دیا۔ کس کا بھی سفارت خانہ ہے، اگر اسرائیل چاہے تو بغیر اجازت کے اڑا سکتا تھا۔ اب ان حملوں کے بعد یہ طے ہو گیا کہ اگر اسرائیل پہل کرتا ہے تو اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا۔ اب ایران نے اپنے ڈیفینس سسٹم میں بہت سارے میزائل جو ہے وہ ابھی تک استعمال نہیں کیے۔ 2 میزائل جو ہے وہ بہت لمبی رینج تک مار کرنے والے۔ ایک میزائل ہے الفتح، وہ 7.5 منٹوں میں اس دھرتی کے نقشے سے اسرائیل کو مٹانے کی قوت رکھتا ہے، اور 3 جگہوں سے گھرا ہوا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ 3 جگہوں سے گھرا ہوا ہے، ایک تو ایران، دوسرا لبنان، تیسرا شام۔ ان 3 جگہوں سے یہ گھرا ہوا ملک جو ہے اس کے لیے ظاہر سی بات ہے پریشانی ہے، اور نیتن یاہو کی استعفیٰ کی مانگ جو ہے وہ لوگ چلا چلا کے کہہ رہے ہیں، اور فلسطین کے نہتے بچوں کے لیے اور
ان کے شہداء کے لیے پورے یورپ میں مظاہرے ہو رہے ہیں.